اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ایک ایسی سٹیج بھی پاکستان میں 80 کی دہائی میں اور ایون 90s میں جب جو ان کے اپوننٹس تھے وہ پریچ کرتے تھے, وہ کنونس کرتے کوشش کرتے رہے میڈیا کو بھی, عوام پبلک کو, سول سوسائٹی کو کہ جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے, اور اس کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہے. جو ان کے مخالفین ہیں وہ پریزیڈنٹ کو امپاور 58(2) بھی جو بہت کنٹروورشل ہے, وہ ہمیشہ پریزیڈنٹ کو پاورز دینے کی بات کرتے رہے. اور بی بی ایک ایسی لیڈر تھی جنہوں نے پچھلے آپ کہہ لیں 30 سال آلموسٹ انہوں نے پبلک لائف گزاری, جدوجہد کی. 77 میں وہ پڑھ لکھ کے واپس آئیں, جون 77 میں, اور 2007 میں ان کی جب شہید ہوئی وہ, تو یہ آلموسٹ جو بنتا ہے 30 سال کا عرصہ ہے. 54 سال میں 30 سال انہوں نے جدوجہد کی ہے پولیٹیکلز, اور اس میں انہوں نے کبھی بھی ان نارمز کے اگینسٹ بات نہیں کی جو یہاں پہ پاپولر ہیں, ایکسیپٹڈ ہیں, اور جن کو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری جو ویلیوز ہیں پولیٹیکل ویلیوز. تو آج اگر 18ویں ترمیم آتی ہے اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ مضبوط ہوتی ہے, اور آج اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں, یا پختونخوا کے لوگوں کو یا بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے, ایک پیکیج دیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے ان کو مین سٹریم میں واپس لایا جائے. یا یہ کہ میں کہوں گا کہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے. پھر فیڈرلزم ہے, اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, وہ اگر صوبوں کو امپاور کیا جاتا ہے, ڈیولوشن ہوتی ہے, یا این ایف سی آتا ہے, دیکھیں وہ اگر 17 سال میں نہیں آ سکا, وہ اگر آتا ہے کہ جمہوریت کا تحفہ بی بی نے قوم کو دیا. بی بی میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو پیپلز پارٹی اور اس وقت جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس میں میاں نواز شریف بھی اس کا حصہ ہیں, وہ بھی, اور کیو لیگ اور باقی سارے بھی, وہ چیزیں, وہ آئیڈیلز جن کے لیے بی بی جدوجہد کرتے رہی, اب وہ اتنے پاپولر ہیں کہ وہ ان کے مخالفین بھی جو ماضی میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یا 50 پریزیڈنٹ کو امپاور کرنے کے بارے میں باتیں کرتے تھے, وہ بھی پچھلے کہہ لیں کہ یہ 10 سال سے یا 12 سال سے وہ بی بی کے ان آئیڈیاز نے یا اس جدوجہد نے سب لوگ, پوری سوسائٹی کو ایز اے ہول کنونس کر لیا ہے کہ اب سارے کے سارے لوگ انہی آئیڈیلز کے پیچھے ہیں, اور انہی کے لیے ابھی پارلیمنٹ نے یہ ساری لیجسلیشن کی ہے پچھلے 3 سال میں. اس میں ایک زرداری صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس کو ہم نے بحال کیا, لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے مرضی کے وقت پہ کیا. بی بی کا یہ بھی بی بی کا وعدہ تھا کہ میں جھنڈا یہاں پہ پاکستان کا لہراؤں گی, وہ ہم نے لہرایا, لیکن ایک انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ ہماری اپنی مرضی کی تھی. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بحال نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کو بھی ایک طرح سے انہوں نے, میں سمجھتا ہوں تو یہ جو باتیں نا آپ ٹائم فریم فٹ کیا گیا تھا, اس کے پیچھے کیا حرکات ہو سکتے تھے؟ دیکھو اس کا بڑا سیدھا زرداری صاحب اس میں بڑے اوپن, انہوں نے کہا جی کہ وہ چونکہ ڈوگر صاحب تھے اور ڈوگر صاحب کو ہم نے رکھنا تھا, انہوں نے طریقے سے یہ بات کہہ دی, ان کو ہم نے رکھنا تھا, جب ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی تب بھی ہم نے بحال کرنا تھا. تو وہ جب ریٹائر ہوئے ہم نے بحال کر دیا. آگے لوگ کہیں جی ہم نے لانگ مارچ کیا یا فلاں وجہ سے ہوا, بس زرداری صاحب نے اپنا کلیم اس کے اوپر بڑے اسٹرانگ ورڈز میں آپ کہہ لیں ڈال دیا کہ یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور یہ ہم نے کیا, یہ ہمارا کریڈٹ, یہ بھی بی بی کا وعدہ تھا. تو یہ چائنا کی ساتھ ریلیشن شپ, انہوں نے کہا جی میں نے 7 دورے کیے ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ بی بی اور جو بڑے بھٹو تھے وہ چونکہ چائنا ویژن ان کا تھا, اور چائنا کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ امپروو کی اور تعلقات بنائے پاکستان کے, اور آج اگر پاکستان وہ پھل کھا رہا ہے. انہوں نے زرداری صاحب نے کہا جی اتنے ایگریمنٹس ہوئے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ایگریمنٹس تو اپنی جگہ, لیکن یہ جو بد انتظامی, کرپشن اور یہ جگہ جگہ سے احتجاج کا سلسلہ آ رہا ہے, زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بی بی کی سوچ اور طاقت کا عمل دخل ہے, تو اس کے پیچھے کس کی سوچ چل رہی ہے, کس کا عمل دخل ہے؟ یہ بالکل ساری کرپشن کس کے ساتھ جاتی ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ آ کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جتنی بھی اچھی, وہ کہیں جی ہم نے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر یہ پرفارمنس دی ہے, اور ہم نے کانسٹیٹیوشنل ایشوز, پروونشلزم, فیڈرلزم اور رائٹس کے, پولیٹیکل رائٹس کے اوپر یہ کیا ہے. لیکن یہاں یہ ایسا فرنٹ ہے جہاں میں سمجھتا ہوں یہی جو ہے فیوچر میں ان کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے کہ کرپشن ایک ایسا ایشو ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس, بلکہ یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی ایکشن لیا کرپشن کا کوئی ان کے پاس حل ہے, نہ مہنگائی کا کوئی حل ہے, بلکہ جب بھی ایکشن کو لیا تب لیا جب جوڈیشری نے, سپریم کورٹ نے پہلے پرو ایکٹیو ہو کے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نوٹس لیا ہے, اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ بھی دوڑ پڑی ہے کہ اچھا یہ ہو گیا تو چلیں اس پہ ہم بھی ایکشن لے لیں. وہ بعد میں حصہ انہوں نے اپنا ڈالا. جو گورنمنٹ کو اپنا اس کے سسٹمز ہوتے ہیں, اینٹی کرپشن کے بھی سسٹمز ہیں گورنمنٹ کے, نیب جیسے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, تو وہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے پولیٹیکل ول شو کرنی ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ ہم کرپشن کی اجازت نہیں دیں گے. وہ پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی ان کی گورننس میں, تو یہ ڈیفینیٹلی بہت بڑا ایشو ہے. یہ اس پہ ان کو جتنی مہنگائی آج کے دور میں ہے, جتنی خودکشیاں آج ہو رہی ہیں, جتنی لوڈ شیڈنگ اس دور حکومت میں ہے, کیا پہلے کہیں آپ نے دیکھی؟
देखिए वो नहीं देखी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये एनर्जी क्राइसिस जैसे वो उनको मिला, अब 3 साल हो गए, एनर्जी क्राइसिस उसको रिजॉल्व नहीं कर सके, उसका कोई हल नहीं दे सके। जो उन्हें हल दिया उसके ऊपर भी बड़े रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो उसके नतीजे में हल नहीं हो सका। बाकी कोल माइंस और विंड मिल्स और ये सारा जो इशू है वो भी अभी तक उसको प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो डेफिनेटली जो है उसके बाद जब बाकी चीज़ें हैं, जो महंगाई है, करप्शन और एनर्जी क्राइसिस हल ना होने से बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी और लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होगी, बिजनेसेस बंद होंगे। तो ये एक इकोनॉमिक जो हमारा सेक्टर है और गवर्नेंस का है, इस पे फेडरल गवर्नमेंट की आप कह लें, बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इसको कोई बंदा भी डिफेंड कर सकता है। और इसका उन्हें ये ठीक करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो तारीख, जिस जरदारी साहब कहते हैं तारीख में हम जिंदा रहेंगे, तो सिर्फ खून देने से तारीख में नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस देके भी तारीख में जिंदा रहा जा सकता है। और इसके लिए अवाम क्या और बीबी के आगे भी जवाब दें कि उनके अवाम के लिए उन्होंने क्या किया। वो अवाम जो आज भी बीबी को अपने दिल में रहे, और आज अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो बीबी के सदके है। कल को उनकी गवर्नमेंट है, तारीख का धारा बदल, देखिए कल को उनकी गवर्नमेंट बननी है तो उनकी अपनी इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बननी है। बीबी को उन्होंने कैश करवा लिया, तो इसलिए परफॉर्मेंस उनको अच्छी देनी पड़ेगी। बाकी तारीख फैसला करेगी कि कौन सही था कौन गलत। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अफलातून का एक बड़ा मशहूर कौल है कि दुनिया आकिल की मौत पर और जाहिल की जिंदगी पर हमेशा आंसू बहाती है। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अपनी मेज़बान सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जी अल्लाह हाफ़िज़।